ایسے لوگ امت محمدیہ میں ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کی بنیادی وجہ اللہ رب العالمین پر کامل توکل اور بھروسہ۔ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے خلاف نہیں۔ آدمی ظاہری اسباب بھی اگر اختیار کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے تو اس کو بھی توکل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ کہیں کہیں مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ توکل اور بھروسہ کے خلاف نہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ جامع ترمذی ابواب صدق القیامہ میں بیان کیا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو رسی سے باندھ کر کے اس پر بھروسہ کروں؟ آقلھا واتوکل او اترکھا واتوکل، میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ کہیں ضائع برباد نہیں ہوگا، یا اس کو رسی سے باندھ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے کہا آقلھا واتوکل، پہلے اس کو رسی سے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنا ضروری۔ خود عملی طور پر پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے، جو سب سے زیادہ متوکل علی اللہ، آپ خود بھی ظاہری اسباب کو اختیار کرتے تھے۔ ہجرت ہی کا واقعہ لے لیجیے، جب مشرکین نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور آپ راتوں رات اپنے یار غار رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے، تو کس طرح سے مکہ کے بائیں طرف مدینہ ہے، شمال کی جانب مدینہ، جنوب کی جانب یمن ہے۔ آپ کی ہجرت سے پہلے جو صحابہ ہجرت کر کے جا رہے تھے سب مدینہ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جیسے ہی آپ کی گمشدگی کی اطلاع ہوگی لوگ مدینہ ہی کی ساحہ پر، مدینہ ہی کے سمت میں بھاگیں گے۔ آپ نے احتیاط کرتے ہوئے شمال کا راستہ نہ اختیار کرتے ہوئے جنوب کا راستہ اختیار۔ ایسی حکمت کی پیارے پیغمبر کی، کیسے راز اپنے رازوں کو کیسے آپ چھپاتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ آپ طور پر اسی طرف بھاگے۔ آپ جنوب کی طرف گئے اور 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے دامن میں غار تھا، غار ثور، وہاں آپ 3 دن تک ابو بکر صدیق کے ساتھ چھپے رہے۔ یہ ظاہری اسباب تھے، یہ توکل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں۔ جب جنگ احد کے تعلق سے یہ ہوا کہ باہر نکل کر کے جنگ کی جائے گی، ویسے پیارے پیغمبر کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کریں گے،
لیکن بعض پرجوش صحابہ کا اصرار تھا، خاص کر وہ لوگ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کہ ہم باہر نکل کر کے جنگ کریں گے، تو آپ نے بھی ان کی رائے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد گھر کے اندر گئے، آپ نے کپڑا پہنا، امامہ باندھا اور نیچے اوپر 2 زرہیں پہنے، 1 زرہ نہیں 2 زرہیں، زرہ جنگی لباس۔ آپ سب سے بڑے متوکل علی اللہ تھے، لیکن ظاہری اسباب کو اپنایا، 2 زرہیں پہنے۔ ہجرت کے وقت آپ 3 دن تک غار میں چھپے رہے۔ یہ سارے ظاہری اسباب توکل کے خلاف نہیں، اور جب بندہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے، چاہے وہ ظاہری اسباب اختیار کرے یا نہ کرے، جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اور کسی درس میں نے بیان کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ آگ میں ڈال دیے گئے یہ کہتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ خود پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار ثور میں موجود تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مشرکین تلاشتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف دیکھ لے تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ اتنے قریب پہنچ گئے تھے دشمن کہ اگر اپنے پیر کی طرف دیکھنے، اور چڑھائی پر تھے، نیچے غار تھا، کہ اگر اسے جھک کے اپنے پیر کی طرف دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا جس سے آپ کا توکل اور بھروسہ ظاہر ہوتا۔ کہا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہاں ہم ہی دونوں نہیں ہیں، ایک ذات اور ہے، وہ اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرے گا۔ اور واقعی دشمن چلا گیا، اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہاں ابو بکر اور اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں۔ اب اسی واقعے میں دیکھیے کہ 3 دن کے بعد جب آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ کا سب سے بڑا سراغ رساں، سب سے زیادہ تیز ترار سراقہ بن مالک بن جوشم، کسی طرح اس کو خبر لگ گئی کہ اس طرف محمد اور ان کا ساتھی ابو بکر روانہ ہوئے ہیں، جا رہے ہیں۔ تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ پہنچا، بالکل آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ ابو بکر صدیق گھبرائے، کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہوئے سیدھے چلے جا رہے۔ ابو بکر ڈرے ہوئے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی، نبی مڑ کر نہیں دیکھ رہے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اعتماد و بھروسے کا یہ جملہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ بن مالک گھوڑے سمیت زمین پر گر پڑا، پھال نکالا۔ عرب کے لوگ پھال نکالتے تھے کہ آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں۔ جب پھال نکالا تو اس میں لا نکلا کہ آگے نہ بڑھوں، پھر بھی 100 سرخ اونٹوں کا انعام کی لالچ، پھر آگے بڑھا، لیکن اس بار پھر گرا اور اس کے گھوڑے کے پیر گھٹنوں سمیت زمین میں دھس گئے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ پیچھے سے آواز دی کہ اے محمد میں امان طلب کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھیے غار ثور میں بھی اور راستے میں بھی اللہ پر اعتماد کیا، اللہ نے آپ کا
تو اللہ پر اعتماد و بھروسہ جہاں اخروی اعتبار سے بشارت کا باعث ہے، وہیں دنیا میں بھی اللہ اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہی دیتا ہے، دیتا نہیں ہے، دیتا ہی دیتا ہے۔ ایک مثال میں اور دوں آپ کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے کتاب المغازی کی، باب غزوۃ ذات الرقاع۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت ہو گیا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، صحابہ کو دھوپ لگنے لگی اور قیلولے کا وقت ہو گیا۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، یستزیدون الشجر، لوگ اپنے سواریوں سے اترتے ہوئے درخت اور جھاڑ تلاش کرنے لگے تاکہ اس کے سائے میں وہ اپنے آپ کو چھپا سکے۔ اللہ کے نبی نے بھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور روایت میں تحت سمرتی، ایک ببول کے درخت کے نیچے آپ بھی اترے، وہ اللہ کا سیف ہو اور اپنی تلوار اس درخت پر آپ نے لٹکا دی۔ یہ واقعہ تو ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اللہ جابر کہتے ہیں کہ ابھی ہم تھوڑی دیر ہوا تھا نمنا نوبت، ابھی ہم کو اونگ ہی آئی تھی، تھوڑا ہی سوئے تھے کہ ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ نبی ہم کو پکار رہے ہیں۔ کہ ہم بھاگ کر کے نبی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ میں جیسے سویا یہ آدمی میرے پاس آیا اور میری تلوار کو لے لیا، فاخترق، اور مجھ پر سونت لیا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی ننگی تلوار لیے کھڑا اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اعتماد اور بھروسے سے کہا اللہ، اللہ بچائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا لفظ سنتے ہی سقط السیف من ید، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اخذ النبی، نبی نے تلوار لے لی، کہا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہا تا آخر خیر، کہا آپ بہترین تلوار پکڑنے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ مہربان، لگا تعریف کرنے، لجاجت کرنے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ لڑنے والوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ فخلّ سبیلہ، نبی نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کیا کہا کہ انا اجیتکم من خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ بعض مورخین نے ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے اس کا نام غورس یا داسور تھا، بعد میں وہ اسلام بھی لے آیا۔ اب اس واقعے میں مجھے جو بتانا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کہا اللہ ہم کو بچائے گا تو اللہ نے واقعی بچایا کہ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو جو اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا، اور ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئی کہ پیارے پیغمبر خود سب سے زیادہ متوکل اللہ تھے، آپ سے زیادہ کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا نہیں، پھر بھی آپ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہر معاملے میں ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہمارا ساتھ دیتا ہے، خیر و بھلائی عطا کرتا ہے، مصیبت مشکلات میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔